آگے جائیں اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو المجالس ہے. آپ کو پتا ہے کہ مجالس جمع ہے مجلس کی. اب اسم ہے اور پھر اس کی آپ صرفی تحقیق کر سکتی ہیں. اب صرفی تحقیق میں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مجالس جو ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ آپ کو پتا ہے اس میں ظرف کا صیغہ ہے. اچھا اس میں ظرف ہے تو اس کا باب کون سا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، شش اقسام میں یہ کیا ہے، یعنی یہ اس کا باب کون سا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے جالسا یجلسو باب اس کا ضربہ یضربو ہے، یہ بھی وہاں پہ تعین کریں. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ المجالس جو ہے یہ مجلس کی جمع ہے اور یہ اس میں ظرف ہے، یہ کر لیں. پھر آگے اس کا باب لکھ دیں. باب اس کا جو ہے وہ ضربہ یضربو ہے، جالسا یجلسو ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے صحیح ہے، یہ نہ معتل ہے، نہ جو ہے یہ لفیف ہے، نہ مقرون ہے، نہ یہ جو ہے وہ محموز ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. تو آج کے سبق میں صرف آپ اتنا جانچ لیں، اتنا سمجھ لیں کہ جو تو جامد اسماء ہیں ان کا آپ نے مفرد کی جمع لکھ دیں، جمع کی مفرد لکھ دیں لغوی تحقیق میں. اس لفظ کے بارے میں اگر آپ کو اور کوئی باتیں آتی ہیں تو وہ لکھ دیں. لیکن اگر جو ہے وہ مشتقات میں سے ہے، صرفی صیغہ ہے، فعل ہے، تو فعل کون سا؟ مثلا اگر آپ دیکھیں، میں آگے آپ کو اور تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں. اس میں صیغے میرا خیال ہے کہ کم آئیں گے، آگے آئیں گے. استاد جی آپ نے جو یہ بتایا جو جامد اسما ہے اس کے آگے آپ نے کیا بتایا تھا؟ ان کو کیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ تعین کریں گے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. پہلی بات نمبر 1 لکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے کس چیز کا تعین کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ کریں کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اسم ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر تو جامد ہے نا تو اس کے آگے باب شاب نہیں نکلیں گے. اگر جامد ہے تو اس کے باب نہیں نکلیں گے، اس کی آپ واحد تثنیہ جمع نکال لیں. اس کا جو ہے آپ جو ہے وہ کیا نکال سکتے ہیں؟ مذکر مؤنث نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے وہ نہیں نکلیں گے. کیا کہتے ہیں؟ مثلا حقیبتن کا لفظ ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ جمع نکالیں گے، حقائب اس کی جمع ہے. اب اس کے صیغے آپ نہیں نکال سکیں گے کیونکہ اس کے تو جامد ہے، اس کے تو صیغے نکلنے نہیں ہیں. ہاں جی، صیغے نکلیں گے مشتقات میں سے. اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، اس میں ظرف ہو، اس میں آلہ ہو، اس میں جو ہے وہ تفضیل ہو، یہ ان کے صیغے نکلیں گے. یہ ان کے صیغے نہیں نکلیں گے جو اسم ہو اور جامد ہو. اس کا صرف آپ جب صرفی تحقیق لغوی تحقیق ہو تو صرف اس کا آپ جو ہے وہ کیا لکھ دیں، جو بھی آپ کو پتا ہے. یہ مفرد ہے تو اس کی جمع لکھ دیں، جمع ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا لکھ دیں؟ مفرد لکھ دیں. بات آگی سمجھ آپ لوگوں کے؟ جی استاد جی نوٹ کر لیا؟ جی الحمدللہ نوٹ کر پہلا پوائنٹ آپ نے تعین کرنا ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. دوسرا پوائنٹ کہ اگر اسم ہے، ایسا اسم ہے نہ تو وہ مصدر ہے نہ مشتق ہے، تو پھر آپ اس کی صرف جو ہے وہ واحد کی جمع یا جمع کی واحد یا مذکر مؤنث آپ کو آتا ہے تو وہ لکھ دیں، بس ہوگی بات. اگر وہ مشتق ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں تفضیل ہے، وہاں پر آپ کو جو ہے یہ ورائٹی مل جائے گی. مثلا مجالس تھا تو آپ اس کا واحد نکالیں. پہلے تو یہ متعین کریں کہ یہ کیا ہے، اس میں ظرف ہے. المجالس کی واحد جو ہے وہ مجلس ہے. پھر اس کا باب نکالیں کہ یہ جو باب کی اقسام ہیں، یہ باب ضرب یضرب سے ہے.
اگر وہ باب سامی یسمعو سے ہے کوئی لفظ تو اس کو سامی یسمعو لکھیں کہ اس کا باب سامی یسمعو ہے. اس کا مصدر جو ہے وہ یہ آتا ہے جلسہ یجلس جلسن و جلوسن، یہ اس کا مصدر آتا ہے. ہاں جی، اور پھر یہ لکھیں کہ یہ صحیح ہے، یہ معطل یا جو ہے وہ اجوف یا ایسی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ صحیح ہے. اگر وہ ہے تو وہ لکھیں، اجوف ہے، معطل ہے، ٹھیک ہے، معطل فا ہے یا لام ہے یا عین ہے وہ متعین کریں. مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، وہ متعین کریں. ہاں جی، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اور اگر فعل کا صیغہ ہو، اگر فعل کا صیغہ ہو تو پھر آپ اس کے فعل کا صیغہ بھی لکھیں. اگر فعل ہے تو فعل کا صیغہ بھی لکھیں، اور وہ صیغہ مثلاً کلہ ہے، کفا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے صفحہ کھولا ہے، اس پہ دو کاسورہ ہے، الہا ہے، ٹھیک ہے. یہ صیغے ہیں حدیث نمبر 43 کے اندر. تو حدیث نمبر 43 میں یہ جو ہے صیغے ہیں. تو یہاں پر آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، اب کلہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی پہلے لکھیں یہ کون سا فعل ہے، ٹھیک ہے. کلہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے. اچھا ماضی ہے، یہ ضرور لکھیں کہ متعین کریں کہ کلہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے. اچھا فعل ماضی میں پھر صیغہ کون سا ہے، فعل ماضی میں پھر یہ صیغہ کون سا ہے. آپ کو پتا ہے یہ واحد مذکر غائب ہے، یہ بالکل متعین کریں کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ متعین کریں کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے الحمدللہ. جی استاد جی تو آ رہی ہے، کلہ الحمدللہ. پہلے آپ نے تین قسموں میں کیا ہے، فعل ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے کلہ صیغہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اچھا فعل کون سا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ہے. پھر آپ نے جو ہے کلہ جو ہے یہ کون سا باب ہے، اس کا کلہ یا کلو ہے تو یہ باب کون سا ہے، ضرب یضرب ہے، نصر ینصر ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ہفت اقسام میں کیا ہے، آیا یہ اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، ٹھیک ہے، مقرون ہے، مفروق ہے یا کون کیا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے. تو آج کا سبق بس اتنا ہی ہے کہ آپ نے کسی لفظ کی لغوی صرفی تحقیق کس طرح سے کرنی ہے. یہ آپ نے اس طرح سے ایک لفظ کو کھنگالنا ہے، ایک لفظ کی کا تحقیقی جائزہ لینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑے تو ضرور کیجئے گا. مثلا میں آپ کے سامنے اسکرین پتن شیئر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، میں ایک سیکنڈ ٹھہریں، میں کر کے
جی بیٹا یہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے لغت کے اندر گوگل کے اندر لکھا المجالس معنی، المجالس کا کیا معنی ہے، تو میرے سامنے یہ سکرین آ گئی، اور یہ المعانی کی ویب سائٹ ہے، اس پر تعریف و معنی مجلس فی معجم المعانی، ٹھیک ہے۔ اب پھر میں نے اس کو آگے سلیکٹ کیا، اب اس کو میں نے سلیکٹ کیا تو میرے سامنے جو ہے نا یہ آ گیا المجلس، جمع اس کی مجالس ہے، اور المجلس مکان الجلوس بیٹھنے کی جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں گیا شفیق؟ سر جی کیا سلیکٹ کرنا تھا دوسرا سٹیپ؟ ہاں جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی دوسرا سٹیپ جو آپ نے بتایا ہے کیا سلیکٹ کرنا ہے اس کا؟ سوری بیٹا پہلا سٹیپ میں نے کہا گوگل میں لکھیں، اس کے نیچے پھر سرچ کریں نا، کوئی لفظ لکھنا ہے تو آپ عربی ٹیکسٹ بورڈ میں نا، عربی کی بورڈ میں، عربی کو کی بورڈ میں لکھیں، اور میرا خیال اگر آپ کو یہ کام لمبا لگے نا، لمبا لگے تو کیسے سرچ کرنا، مجھے تو اب آپ لوگوں کی سب کی جن کی پریکٹس ہوگی گوگل کے استعمال کی، ڈکشنری کے استعمال کی، تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بیٹا ایک ڈکشنری رکھ لیں اپنے پاس، المنجد ایک ڈکشنری ہے اس کو لے لیں، المنجد ایک ڈکشنری ہے وہ لے لیں۔ ویسے مجھے تو یہ آسان لگتا ہے، اب آپ ڈکشنریاں ڈھونڈیں گی تو بازار سے خریدیں گی، یہ تو آسان ہے، گوگل پہ سرچ کریں، جو بھی لفظ لکھنا اس کا ساتھ معنی لکھ کے لکھ دیں تو آگے اس کا معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میرا خیال اگر آپ اس سے زیادہ اور آسانی چاہتی ہیں تو پھر ڈکشنری لے لیں، یا مارکیٹ سے المنجد لے لیں، یا القاموس الوحید لے لیں، عربی ٹو اردو، عربک ٹو اردو جو ہے یہ لے لیں۔ تو کسی لفظ کو جو کھنگالنا ہے وہ آپ کو یہاں سے انشاءاللہ جو ہے پھر پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی، ڈکشنری کے نام دوبارہ بتا دیجیے، بہت مہربانی۔ اب آپ دیکھیں بیٹا، یہ آپ دیکھیں، میں وہیں سے جب دیکھا تو وہاں پہ اس کے فعل بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ جالسا فعل تھا، جالسا فعل آگے آ گیا، جالسا یجلسو جلوسن فہو جالسن، اب آپ کی یہ صرف صغیر تو پڑی ہوئی ہے، جالسا یجلسو جلسن فہو جالسن وجلس یجلس جلسن فذا کا صرف پڑی ہوئی کہ نہیں پڑی؟ مجلوس ما جالسا ما جلسا، ہاں جی، تو اس میں سارے سیغے آ جاتے ہیں۔ صرفی تحقیق میں خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا صرفی تحقیق میں آپ ایسا کر لیں کہ ایک تو لکھ دیں فعل ہے، پھر سیگا لکھ دیں کہ یہ فلاں سیگا ہے، پھر باب لکھ دیں کہ یہ فلاں باب ہے، اور پھر یہ لکھ دیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے یا معتل ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، ٹھیک ہے، مثال ہے، کیا ہے، تو یہ لکھ دیں۔ ہاں جی، محموز ہے تو یہ لکھ دیں،
لفیف ہے تو لفیف لکھ دیں. تو اتنی باتیں نا میں شروع میں اس لیے نہیں کرتا تھا, میرا خیال تھا کہ پریشان نہ ہو جائیں, لیکن میرا خیال اب تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ اب تو آپ ماشاءاللہ جو ہے یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں. جی عالیہ عدیل, عالیہ عدیل بتلائیں. جی استاد جی. میں نے کہا اب تو پریشانی نہیں ہوگی ان طالبات کو, ہم نہیں کو سب استاد کو. جی, بالکل بھی نہیں استاد جی, اب تو ہم سب وہ پڑھ چکے ہیں, ہفتہ اقسام بھی پڑھ چکے ہیں, ہم سارے ہفتہ اقسام بھی, شش اقسام بھی, سے اقسام بھی, یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں. صرف جی صغیر بھی استاد پڑھ چکے ہیں, صرف کبیر بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل تو استاد جی, پوری تقریباً ہماری نحو بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب جو نحو کی بک ہے عوامل ابھی شروع کرنے ہیں, لیکن وہ نحو کی بک کمپلیٹ ہو گئی, اولین کمپلیٹ ہو گئی, اور یہ تعلیلات بھی اب ہم کر رہے ہیں اچھا, الحمدللہ. اب آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ میں یہ صرف زاد الطالبین کا پہلا صفحہ دیتا ہوں آپ کو, اس کو آپ نے تیار کر کے لانا ہے. زاد الطالبین کا جو پہلا صفحہ ہے اس کو آپ نے تیار کر کے لانا. اس کی ترکیب بھی یہ والا, الدعاء مخ العبادہ, المجالس بالامانہ, الحیاء شعبۃ من الایمان, المرء مع من احب, الخمر جماع الاسم. تو یہ آپ نے پہلی 10 حدیثیں کر لیں. پہلی 10 حدیثوں کی لغوی تحقیق بھی کرنی, صرفی بھی, اور اس کی ترکیب بھی آپس میں تکرار کر کے لائیں. تو کل کو کمی بیشی جو ہوگی ہم آپس میں ذرا ڈسکس کریں گے کہ, اور جو لکھ سکیں وہ بھی دیکھ لیں, اور اس کے تعامل لینا چاہیں, اس میں تعامل لینا چاہیں تو بیٹا آپ کسی شرح کا جو ہے بلا جھجک جو ہے سمجھنے کے لیے تعامل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو درس نظامی بکس پہ آپ جائیں, وہاں پہ امید ہے کہ درس اس میں کتابوں میں دیکھیں کیا کہتے ہیں, بنات کے سلیبس میں یا بنین کے سلیبس میں نا زاد الطالبین کی جو شرح ہے, تو کوئی طالبہ وہ لنک شیئر کر دیجئے گا. سودا ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں؟ جی استاد جی, وہ جی استاد جی, جی شروحات کی لنک شیئر کر دیں گے استاد جی. وہ ایک لنک ہے, اس میں 5-6 شروحات ہیں, تو ان سب کے ہاں نہیں, وہ والی کیجیے گا جس میں صرفی تحقیق, لغوی تحقیق اور ترکیب ہو. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے استاد جی. ٹھیک ہے, ہاں ڈاکٹر جی صاحب. جی جی استاد جی. میں نے کہا جو ترکیب والی شرح ہو نا تو وہ شیئر کریں, اور سب جو ہے یہ پہلی 10 حدیثوں کی ترکیب ذرا کر کے لائیں, تو پھر انشاءاللہ, اور کل سب کوشش کریں کہ ہینڈ ریس کریں سنانے کے لیے. ٹھیک جی ہے, استاد جی. چلیے بس آج کا سبق اتنا ہی ہے جی. السلام علیکم. استاد جی السلام علیکم. استاد محترم, وہ ڈکشنری کے نام دوبارہ ذرا بتا دیجیے. المنجد اور کون سی بتائی تھی آپ نے؟ المنجد, جی ایک میں نے آپ کو المنجد بتلائی ہے, جی, ان کے اور القاموس الوحید. القاموس الجدید ہے ان کی, ڈاکٹر وحید الزمان کیرانوی کی ہے, غالباً مولانا وحید الزمان کیرانوی کی ہے. القاموس الجدید ہے, تو ان کو القاموس الوحید ان کے نام کی وجہ سے وحید الدین. ٹھیک ہے جی, تو یہ کا بات. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دونوں وہی ہیں جو آپ کو کل شیئر کی تھی نا بکس, وہ جو ڈکشنری کی جو گروپ میں آپ دیکھ لیجیے گا, یہ دونوں اس کے آپ کو بگننگ پیجز میں دونوں چیزیں وہ. ہاں, آپ کے بتانے پر میں نے اسی دن وہ منگوا لی تھی الحمدللہ نا. الحمدللہ, ہاں جی, یہ منجن تو بہت اچھی ہے جی, بالکل. اور وہ قاموس الوحید, اس کے دونوں کے قاموس الوحید کے بھی 2 ہیں. ایک تو چھوٹی سی ملتی ہے, ایک پراپر والی جو ہے نا قاموس الوحید, جو میں نے جو بک آپ کو جو شیئر کی تھی, وہ دیٹ واز دی ون, اس کا کور جو بڑی والی ہے. باقی چھوٹی ملتی ہے, مجھے تو وہ اتنی مستفید فائدہ مند نہیں لگتی, تو لائک یا تو بڑی والی ہی منگوائیں. اور یہ جو قاموس والی ہے یہ عربک ٹو اردو ہے؟ جی جی, یہ عربک ٹو اردو ہے. جو منجد ہے یہ 2 طرح کی ملتی ہیں. ایک جو ابھی عربک ٹو اردو والی, جو کل آپ کو میں جو پیج شیئر کیا تھا, جو اس کا کور,
ایک تو وہ والی ہے، اور ایک منجد ہے وہ عربک ٹو عربک بھی ملتی ہے، اسی وجہ سے خاص طور پہ ساتھ ساتھ میں وہ کہا جو عربک ٹو اردو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک عربک ٹو عربک بھی ملتی ہے. جیسے ابھی استاد صاحب جو بھی کھولا ہوا تھا پیج، تو وہ ساری عربک میں سے ہی عربک میں کی گئی تھی، تو اس لیے ہمیں اتنا اگر سمجھ نہیں ہے فوراً ایک دم آتا تو عربک ٹو اردو زیادہ بہتر رہتی ہے نا ہمارے لیے. تو وہ پھر منجد بھی وہی منگوائیں جو عربک ٹو اردو. خالی آپ منجد کہیں گی تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو عربک ٹو عربک بھیج دیں، تو اس پہ اسپیسیفائی کر دیجیے، اسی لیے وہ بک کا کور شیئر ہے وہ بتا ہیں تو جی اسی جی لیے وہ استاد جی بتا کے گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ دیکھتے ہیں. آپ پلیز عالیہ جی آپ یا آپ ہی کچھ بتائیے ان میں سے ہمیں ذرا گائیڈ کر دیجیے جو پہلی کیا دفعہ کا حدیث ہیں. اچھا اس کے کٹ کرنا. ہاں جی میں نے کہا وہ موٹا موٹا ایک جائزہ لے لیتے ہیں نا ابھی جتنے منٹس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے نا اب پہلے والا ہے، اچھا چلیے سمیہ تو خیر زیادہ بہتر کرا دیں گی. سمیہ پلیز کوئی جو چیز رہ گئی ہو تو پھر آپ بتائیے گا. ایک تو دیکھیے جیسے انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ ہفت اقسام لائک کون سا ہے، وہ سے اقسام میں سے اقسام یاد رکھ لیجیے، ہفت اقسام یاد رکھ لیجیے. سے مینس اسم فعل ہر، ہفت مینس جو ہم محموز وغیرہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے یا وہ ہوگا. اچھا اب دین ہے، الدین آ گیا. تو ایک تو لائک اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، چلیے ہم لیتے ہیں، آپ لوگ پہلے لکھو الدین اور آگے ہے النصیحہ، ٹھیک ہے نصیحہ. اب الدین کو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا ہے ان تین میں سے کیا ہے، تو یہ اسم آ گیا، ٹھیک ہے کیونکہ الف لام آ گئی نا، علامت ساتھ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ لکھ لیجیے اس میں جتنی کہانی آپ اس جیسے آپ کے پاس ایک وہ بچوں کو دے دیا جاتا تھا نا، وہ ایک تصویر مل جاتی تھی اور اس کے اوپر کہا تھا کہ لکھے کہانی لکھے، تو اسی طرح سے اب آپ کے پاس ایک تصویر آ رہی ہے دین کی. اب اس کو آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. پہلے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ اسم ہے کیا، کیونکہ الف لام آ گیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اسم ہے، پھر کون سی حالت میں وہ بھی